تو السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. تو جی اداس بیٹھے ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی گھبرانے والی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں، مسئلہ میری لائف میں بھی ہے، پرابلمس میری لائف میں بھی ہیں، آپ لوگوں کی لائف میں بھی ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے نا اس طرح کا ہے ہی نہیں جس کی لائف میں آپ کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث پیسہ ہوتا ہے. اب دیکھیں، اتنے امیر لوگ، پرابلمز ان کی لائف میں بھی ہیں. اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو امیروں کی لائف میں تو پرابلمز ہوتی ہی نا، مگر پرابلمز ان کی لائف میں بھی ہوتی ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے پاس صحت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، کافی لوگ جو مجھے سن رہے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو مڈل کلاس فیملیز سے بلانگ کر رہے ہوں گے. ان کے پاس اس وقت فائنینشیل ایشوز ہوں گے، ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. فائنینشیل کرائسس میں آج کل پاکستان کا ہر انسان ہے. اب ہر انسان کا اسے ایٹ لیسٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی مشکل میں آئے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مشکل آ گئی، ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا، اور اس طرح کی ہم باتیں، یعنی مایوسی والی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور مایوسی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہم یہ تو دیکھیں جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ ہو جو اگلے کے پاس نہ ہو. ہم اگلے کے پاس وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہ ہو. اگر ہم تھوڑا سا اپنا نظریہ بدلنے کی کوشش کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اگلے کے پاس دیکھیں یہ چیز نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے پاس ہے، تو اس سے ہمارے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ آئے گا. ہم اللہ کا شکر کریں گے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں اس بات کی ڈپریشن ہے، چلیں پیسوں سے ہٹ جائیں. آپ کوئی کیریئر چوز کرنا چاہتے تھے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، نہیں ہوا آپ کا ایڈمیشن. ابھی ریسنٹلی بچوں کا انٹری ٹیسٹ ہوا ہے. اب کافی بچے تھے جنہوں نے انٹری ٹیسٹ دیا، جنہوں نے بہت اچھا سکور کیا. کچھ ڈیسیملز کی وجہ سے رہ گئے، کچھ کے پیرنٹس نہیں تھے اتنے فائنینشلی اسٹرانگ کہ وہ پرائیویٹ ایڈمیشن کروا سکتے، کسی بھی صورت میں رہ گیا ایڈمیشن. اب وہ بچے یہ سوچتے رہیں کہ MBBS کرنا تھا، میں نہیں کر سکا، اس نے کر لیا، میں نے نہیں کیا. تو ایٹ لیسٹ بچوں، آپ لوگ یہ تو دیکھیں جو آپ کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہت بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بیسٹ پلان کیا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہا ہے، تو وہ ہمارے لیے اس طرح غلط کس طرح سوچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیسٹ کچھ پلان کیا ہوگا نا. ابھی جو نہیں دکھ رہا ہمیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا MBBS میں ایڈمیشن اس لیے نہ، اگر ہو جاتا تو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا. ہو سکتا ہے نا، جسٹ فار انسٹنس آپ یہ وہ کریں کہ فار انسٹنس ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، اور امیجن کریں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، MBBS میں ہو گیا، آپ نے فائنل ایئر بھی کر لیا، سب کچھ آگے آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، اور اس جاب نہ ملنے کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا، میں نے اتنا دماغ لگایا، مجھے آگے سے جاب نہیں مل رہی. اگر جاب مل بھی رہی ہے تو 25K 30K کی مل رہی ہے. تو اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ کہ آپ کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اس وقت وہ ڈپریشن آپ نہیں بیئر کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو روک لیا ہوتا ہے. اس طرح ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹس دیکھنے چاہیے. ہر چیز میں نہ کوئی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں کرتے. تو تھوڑا سا ہر چیز کا اگر ہم پازیٹیو ویو اب ایک اور اینگل سے دیکھ لیں، فار انسٹنس یو لو سم ون، ٹھیک ہے، اب ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز بھی. اب وہ اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، آپ نے اپنی پوری کوشش کی، آپ کو نہیں مل رہا. آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بہتری، ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہ ہو سکتا ہے آپ اس شخص کے لیے بہتر نہ ہو سکتا ہے نا. یا دیکھیں، ایک چیز کی نا، ہم اب جنرل جاتے ہیں، ایک چیز کی چاہت جو ہے نا وہ جب تک رہتی ہے، یہ ٹرو ہے، بالکل نیچرل ہے، جب تک وہ نا لا حاصل ہو. یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے، یہ نیچر ہے. جب تک وہ لا حاصل ہے چیز، جب تک اس کی چاہت بہت رہے گی، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم دور دور سے اسے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سارے کانسیکوینسز کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس ابھی آئی نہیں ہے. ہم دور دور سے
دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہے, ہمیں وہ چیز اٹریکٹ کر رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ وہ چیز مل گئی نا, آپ نے بہت چاہت سے لی, ویسے کسی کھلونے کی بات کر لیں, بچپن میں آپ نے بہت چاہت سے لے لی, ٹھیک ہے, آپ نے 1 مہینہ میکسیمم 2 مہینہ آپ نے بور ہو جانا. یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے, جب تک کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا تب تک اس کی چاہت ہوتی ہے, اور جیسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے نا اس کی چاہت گریجولی, واقعی اس کی امپورٹنس, اس کی چاہت کم ہونے لگتی ہے. تو اپنے آپ کو نا کنسسٹنٹ رکھیں کسی چیز کے پیچھے. ہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنی پوری کوشش کرو باقی کام میرا ہے, تو اپنا ہم بیسٹ دیں, اپنا ہم نے بیسٹ دیا, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا, اور پھر بھی وہ کام نہیں ہوا نا, تو یہی سمجھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوگی, اور اسے پازیٹیولی لے کے اپنے آپ کو موو آن کرنا چاہیے. اور اگر آپ موو آن کر لیں گے نا, کسی مشکل سے نکلنے کا اگر آپ سوچ بھی لیتے ہیں نا, تو آپ نے بہت بڑا, یعنی فرسٹ اسٹیپ تو اس کے خلاف لے لیا, کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں, میں اس سے نکلوں گا, پھر اللہ تعالیٰ خود نکال دیں گے آپ کو. آپ نے سوچا تو صحیح نا, ایٹ لیسٹ آپ وہاں اسٹک تو نہیں رہ گئے, بس مجھ سے یہ نہیں ہوا اب میں تو مر جاؤں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہی بیسک اسٹیپ ہے, آپ لوگ یہ فرسٹ اسٹیپ لیں کسی بھی چیز میں, کسی بھی پرابلم میں ہیں, اس سے نکلنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ یہی لیں کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس سے نکلوں گا. آپ سب لوگ بہت خاص ہیں اپنے لیے, اپنے رب کے لیے, تو اپنے آپ کو اسپیشل سمجھیں. کسی چیز کو نا اپنی ورتھ نہ ڈیفائن کرنے دیں, مطلب کہ آپ کی جو امیج ہے نا وہ آپ کے اپنی وجہ سے ہو, نہ آپ کے پروفیشن کی وجہ سے, نہ آپ کے پیسے کی وجہ سے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا کریکٹر, آپ کا اخلاق, وہ آپ کو ڈیفائن کرے. آپ کا کریکٹر, آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کو جانیں, نہ کہ آپ کے پروفیشن اور آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے جانیں. آئی ہوپ جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ میں سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں گی. خوش رہیں, آباد رہیں, اور یاد رکھیں کہ خاص ہیں آپ لوگ, اسپیشل ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.